أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. Indeed, those who have divided their religion and become sects, you, O Muhammad, are not associated with them in anything. Their affair is only left to Allah, then He will inform them about what they used to do. Whoever comes on the day of judgment with a good deed will have 10 times the like thereof to his credit, and whoever comes with an evil deed will not be recompensed except the like thereof, and they will not be wronged. Say, indeed, my Lord has guided me to a straight path, a correct religion, the way of Abraham, inclining toward truth, and he was not among those who associated others with Allah. علماء الإسلام المحترمين وإمام الكعبة عليكم الإقرار بفتوى الله، فهي من القرآن الكريم وليست فتوى من جانبكم. دين الإسلام وتعليمه لجميع المسلمين واحد، وهو نفسه للعالم أجمع. هذا دين الله الواحد الذي يربطكم بالله مباشرة، ولكن الندم في عائلة واحدة. في المملكة العربية السعودية يختلف دين الإسلام عن دول الخليج، وفي باكستان يختلف تعليم الإسلام. كل ذلك لا يتوافق مع تعليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اسلامی اسکالرز اور امام کعبہ، آپ کو گزرنا ہوگا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. فتوی قرآن کے مطابق آپ کی طرف سے فتوی کو سمجھنے کا اپنا نہیں. دین اسلام کی تعلیم تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے یکساں ہے. یہ اللہ کا ایک مذہب ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے اور اللہ سے براہ راست جوڑتا ہے. لیکن افسوس، سعودی عرب میں ایک خاندان میں دین اسلام اور خلیجی ممالک میں فرق ہے، اور پاکستان میں دین اسلام کی تعلیم الگ الگ ہے. یہ سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم سے مماثل نہیں ہے. Respectable Islamic scholars and Imam Kaaba, you have to pass as it is Allah order fatwa as per Quran, not on understanding fatwa from your side. Dini Islam religion education for all Muslims is one same, equally for whole world bead. This Allah one religion connecting to you to each other and to Allah directly. But regret in one family in Saudi Arabia Dini Islam in Gulf countries is different, and in Pakistan Dini Islam education is different, unique, all not matching with original education of Allah and His Messenger, peace be upon him. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 امام آ گئے اور پھر پیچھے کی جو اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی وہ لوگوں نے چھوڑ دی. وہ 4 اماموں سے فرقے بن گئے، فرقوں سے سب ایک دوسرے کی نقل میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے. اب یہ جو کووڈ آیا تھا تو ہم اگر یہودی عیسائیوں کا ایمان ہے، انہوں نے اپنی کنٹریاں یورپ امریکہ بند کر دی. مکے کا امام اور جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بھی ایسا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب مکے کو بند کر دیا اللہ کے ڈر سے، نہیں کووڈ کے ڈر سے، کہ اللہ کے خوف سے.
تو اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، سائنس پہ، کامرس پہ، آرٹس پہ، لوگوں کی نقلوں پہ نہیں چلنا۔ تو کووڈ کے اندر کتنا بڑا دنیا نے نقصان کیا، صرف ایمان کی کمزوری، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اپنے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہیں۔ تو ہر انسان اپنے تجربے، اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، جو کہ ادھوری انکمپلیٹ نالج ہے۔ اللہ کی تعلیمات آدم علیہ السلام سے قیامت، جنت، دوزخ تک کی بتا رہی ہے، تو وہ سن لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اس کتاب کے اندر سے فتوے دینے ہیں، اس سے بات کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ مسجدوں کے اندر اخبار شروع کر دیتے ہیں، جی پاکستان میں ایسا، جی فلانی جگہ ایسا، اور سعودیہ والے بھی وہی کر رہے ہیں کہ وہ اخبار پڑھا رہے ہیں، اور جو قرآن ہے، اللہ کے حکم، وہ پاس آن کرنے سب کو، تاکہ لوگ اس کے اندر رہیں۔ تو جب لوگوں کی برائیاں بتائیں گے تو برائیاں ہی پھیلنی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ کے حکم ہے، سنت کا طریقہ ہے، اللہ کی کتاب سے بیان کرنے ہیں، اور اسی سے تبلیغ کرنی ہے، اسی سے جمعے کے اور حج کے خطبے اسی سے دینے ہیں، اس سے باہر اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا، میرے خیال سے، میرے حساب سے یہ شیطان آپ سے غلطی کروا دے گا۔ تو اللہ کا دین ہے اوریجنل، ساری چیزوں کے لیے کمپنی اپنے پروڈکٹ کے لیے اس کی کتنی حفاظت کرتی ہیں، اور دین اسلام لاوارث پڑا ہوا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جس کا جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اور وہ قوم لگا دیتا ہے۔ وہ یہاں پہ بہت ساری مسلکیں ہیں، اللہ کے رسول کو فرمایا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے دین کے کر دیے، اور کئی فرقے ہوئے، آپ کو ان سے کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے ہے۔ تو یہاں سارے علم کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علم، ایمان، ہدایت اللہ دیتے ہیں، اور جو ہے آپ یہ اتنے سارے حکم ایک دن میں تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ کے اندر تو اللہ کے حکم زندہ ہوں، پھر آپ تاکہ غلطیوں سے بچ سکیں۔ اور زندگی تو چھوٹی سی ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، 4 نمازیں ہیں اور ذکر ہے، اور کیا ہے، اور باقی یہ دنیا کے کام ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج تک بڑی افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا اندھا دھند نقل کے اوپر ایک دوسرے پہ چلتی رہی، اور یعنی کہ 15 لاکھ کا حج خریدتے ہیں تو وہ اس کے اندر بلینس آف ریال کے اللہ کے ریوارڈ ہیں، لیکن جب آپ بغیر تعلیم کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ 15 لاکھ کے ہی اجر کما سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سی اے، انجینئر، ڈاکٹروں کی ڈگریاں ہیں، یہ آپ پیسے سے خریدتے ہیں، پھر ساری زندگی اے ٹی ایم مشین بن کے بنے رہتے۔ یہ لے کے علم قرآن کا، ہدایت کی کتاب سمجھ کے ڈرائیور گاڑی چلائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ عالم اور یہ جتنے بھی ڈاکٹر، انجینئر ہیں، یہ اپنا اعمال کریں گے تو ان کو بلینس آف ڈالر کا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن یہ جب اکاؤنٹنگ بیس جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اوپر چلتے ہیں، دنیا کی پیسے کے اوپر چلتے ہیں، تو جو انہوں نے تعلیم میں، حج میں لگائے، ان کو وہی ملے گا، اجر نہیں کما سکیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم، یعنی کہ اللہ کا حکم، سنت کا طریقے کے اندر جو اعمال آپ کریں گے اس پہ اللہ ریوارڈ دے گا۔ اور انما الاعمال بالنیات دیکھ کے، پوری زندگی دیکھ کے، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری دنیا، پوری زندگی، پورا جسم، ایسے اکاؤنٹنگ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ سعودیہ میں جاتے ہیں ان کے اسٹائل سے، دبئی میں جاتے ہیں ان کے اسٹائل سے، کراچی میں آتے ہیں اپنے اسٹائل سے، جنگلی اسٹائل میں شروع ہو جاتے ہیں سارے لوگ۔ تو ادھر آپ کا تقویٰ زندہ ہو جاتا ہے، یہاں آتے ہیں تو دوسرے رشتہ داروں کو ذلیل کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں ان کو، اور گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا تقویٰ، ایمان کی جو خالی ایریا ہے وہ مسجد ہے، بیت اللہ ہے اور مدینہ ہے، اس کے باہر آپ جو ہے آپ کا تقویٰ وہ چھو منتر ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی چلا جاتا ہے، ہدایت بھی۔ ایسا نہیں ہے، پوری زندگی، پورا قرآن، پوری دنیا، ہر جگہ آپ کا ایمان تقوی کا ٹیسٹ ہے۔ تو 15 لاکھ لے کے لگا کے آپ 15 لاکھ کا حج کر لیں، لیکن آپ بلینس آف ڈالر کا ریوارڈ اللہ سے لے نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے پورے قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور سنا ہی نہیں، اور نقل پہ چلتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج تک کی تحقیق ہے، سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، تو علماء کرام بھی سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ وہ غلطی جو نہیں مانے گا اور وہ بولے گا نہیں میں صحیح ہوں، پوری دنیا غلط ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا حساب کرنا ہے ایسے جیسے ایک شخص کا، تم سب کو جلا اٹھانا ایسے جیسے ایک شخص کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، تو بات ہی ختم ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرے کو بلیم کرنے سے پہلے یعنی کہ ہم کو اپنا ریفارم کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں اور آپ اور امام کعبہ یا باقی کے علماء کرام آسمانوں سے نہیں آئے، معاشرے کا حصہ ہے۔ معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے، گٹر اوپر ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، KFC کو آگ لگا دی، اور جو آپ ہر آدمی جج بنا ہوا ہے اور وہ خود ہی فیصلے کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن اللہ سب کا فیصلہ کرے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی کہ یہ ایک وقت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا ہوتا تو اللہ سب کا فیصلہ کر دیتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کو رجوع کریں دل سے، اور اللہ کی بات سنیں، اس کے اندر رہیں۔ اگر دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بچنا ہے، اتنے بڑے میڈیا میں، اتنے بڑے کیمروں پہ آ رہے ہیں اور اللہ کے حکم اندر ہے نہیں، دنیا کو دیکھ کے اخبار سنا رہے ہیں جمعے کے خطبے کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی غلطی۔ جزاک اللہ۔